السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آج اپیل دائر کی گئی تھی، جس کی آج سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ اس کا مکمل احوال جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، لطیف کھوسہ صاحب کا جو غصہ ہے وہ آج کام کر گیا ہے، کیونکہ وکیل صاحب جو ایک باریک واردات جو ڈالنے لگے تھے وہ انہوں نے ناکام بنائی ہے لطیف کھوسہ صاحب نے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ خبریں ایک دو اور بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے اسی اہم سماعت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب سماعت شروع ہوئی، ایک تو 12 بجے سماعت ہونی تھی، لیکن لیٹ ہوئی سماعت اور جسٹس صاحب لیٹ آئے۔ 2 رکنی بینچ آپ کو پتہ ہے کہ سماعت کر رہا ہے، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب۔ تو ناظرین کرام، جب جج صاحب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ سوال کیا جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کیا میں نے جو ریکارڈ منگوایا تھا وہ مکمل آ گیا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے ناظرین کرام، جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں بابر اعوان صاحب اور افضل مروت صاحب، انہوں نے سب سے پہلے یہ استفسار کیا، یا کہہ لیں کہ جسٹس صاحب کے سامنے یہ چیز رکھی کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وکلا کی ملاقات کے حوالے سے، وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو کورٹ نے حکم دیا اس حکم کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ میں اسپیشل آرڈر جو ہے وہ پاس کروں گا۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، جو وکیل صاحب ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ اس وقت چینج ہو چکے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواجہ حارث تحریک انصاف کی جانب سے خواجہ حارث جو ہیں وہ دلائل مکمل کر چکے تھے، اور اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو ہے وہ دلائل مکمل کرنے تھے۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، ان وکیل صاحب نے کہا، امجد پرویز صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ کیس ابھی ملا ہے، اور مصدقہ جو کاپیاں ہیں، جو اس کی ریکارڈ ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا، اور مجھے اس کے لیے جو ہے وہ وقت چاہیے، مجھے اس کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ درکار ہے، اور اس کے لیے مجھے 2 ہفتے کا وقت جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ناظرین کرام، عدالت نے جو کہا ہے، عدالت نے کہا کہ اتنا وقت ہم نہیں دے سکتے، کچھ وقت دے سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وکیل نے کہا کم از کم مجھے جو ہے وہ 10 دن کا وقت جو ہے وہ درکار ہے، جس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ جناب وہ برہم ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کی مخالفت کرتا ہوں، اور عدالت، انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ آج ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں، عمران خان کے حق میں کریں، چاہے آپ ان کے مخالف ہی فیصلہ دے دیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ آج ہی ہوگا۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ان کو وہ وقت نہیں دیا۔ جب جسٹس صاحب لطیف کھوسہ صاحب غصے میں آئے، اور وہ تھوڑا برہم ہوئے یا غصے کا اظہار کیا، یا جب انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے اس کی مخالفت کی، جس کے بعد جو ہے وہ 10 دن کا وقت، جو ایک باریک واردات ڈال رہے تھے کہ کیس کو لمبا لے کے جانا چاہ رہے تھے وکیل صاحب، جو وقت، یہ تکنیکس ہوتی ہیں کہ جناب آپ نیا وکیل لے آئیں، اور اس کے بعد وہ تھوڑا وقت مانگتا ہے، جی میری تیاری نہیں ہے، میں نے ابھی تیاری کرنی ہے، میں نے ابھی ریکارڈ پڑھنا ہے، میں پھر جناب آؤں گا، مجھے اتنا وقت دے دیا جائے۔ تو یہ حربے ہوتے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ ہم کچھ وقت دیں گے، اور اس کے بعد ناظرین کرام، ایک اور چیز بھی کھوسہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ جج صاحب کی جو کل رپورٹ آئی تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، انہوں نے وہ رپورٹ بھی جج صاحب کے سامنے رکھی کہ یہ آپ کے جج صاحب کی رپورٹ ہے، کہ یہ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے کو جو بنیادی ان کے رائٹس ہیں، یا جو ان کا حق بنتا ہے، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ تو انہوں نے وہ رپورٹ بھی جو ہے وہ جج صاحب کی جو ہے وہ جسٹس صاحب کے سامنے رکھی، جس کے بعد ناظرین کرام، یہ اس طرح جو ہے وہ، اب آپ کو پتہ ہے کہ وکیل نے جب وقت مانگا تو نہ ان کو 2 ہفتے کا وقت دیا گیا، نہ 10 دن کا وقت دیا گیا۔ پرسوں یعنی کہ جمعرات 24 اگست کا جو ہے وہ وقت دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سماعت ہے ملتوی کر دی گئی 24 اگست تک، جمعرات تک۔ اب اس کی دوبارہ سماعت جو ہے وہ جمعرات کو ہوگی۔ تو یہ ناظرین کرام، اس حوالے سے آج سماعت تھی، اور اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی آج کل اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کی جو ہے وہ پرسوں طبیعت خراب نہ ہو جائے، یا جناب کوئی الیکشن کمیشن کے وکیل کے حوالے سے جو ہے وہ طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف شریف خاندان کو تو ایسے مل رہا ہے جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ مریم نواز کو جو ہے وہ آج ریلیف ملا ہے، عدالت نے ان کی جو منسوخی کی درخواست تھی، ضمانت منسوخی کی درخواست، وہ نپٹا دی ہے، کیونکہ جو نیب ہے انہوں نے اس حوالے سے جو درخواست ہے وہ خارج کرنے، انہوں نے نیب نے انہوں نے جو درخواست ہے
پروسیکیوٹر جو نیب کے ہیں ان سے پوچھا کہ درخواست نپٹائیں گے تو آپ کو پسند آئے گی. بعض عدالت نے مسلم نون کی چیف آرگنائزر کے خلاف نیب درخواست خارج کرتے ہوئے کیس نپٹا دیا. یعنی کہ انہوں نے جو نیب ہے وہی ہر چیز میں جو رمضان شوگر مل کیس ہے اس کی زمان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب نیب بھی جن کی مدعیت میں سارے کیسز بنے وہی پیروی نہیں کرنا چاہ رہا تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے ان کو آج جو ہے وہ ریلیف دے دیا. دوسری جانب ناظرین کرام عمران خان صاحب کے کچھ کیسز میں 5 مقدمات میں جو ہے مختلف تاریخوں پر طلبی کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت 5 مقدمات میں مختلف تاریخوں پر طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج 5 مقدمات کے کیس کی سماعت ہوئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء جان محمد سردار مصروف اور نعیم پنجوتا عدالت میں پیش ہوئے اور وکیل جان محمد نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو روزانہ جیل سے عدالت لانا آسان نہیں. جج ابو الحسنات نے کہا کہ مجھے معلوم ہے روز جیل لانا مناسب بھی نہیں, کیسز میں شریک ملزمان کو بھی حاضری مارک ہونی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے وکیل نے کہا جان محمد نے کہ 5 مقدمات کی مختلف تاریخیں رکھنے کی بجائے ایک ہی تاریخ رکھ لیں. چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری بغیر کسی مشکلات کے لگا دی جائے, ان کو سیکورٹی مسائل بھی ہیں. تو جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک دن ہی آنا ہے, کون سی مشکل بات ہے. شریک ملزمان کی تعداد زیادہ ہے, حاضری الگ الگ لگانا مشکل ہو جائے گا. جب طلبی کا معاملہ ہو تو پھر تمام کیسز یکجا کر دیں گے. تو چیئرمین پی ٹی آئی کو تھانہ رمنا میں درج 2 مقدمات میں 25 ستمبر کو اور تھانہ سی ٹی ڈی اور سنگجانی میں 12 اکتوبر جبکہ تھانہ گولڈرا میں 5 اکتوبر کو طلبی کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اور دوسری جانب ناظرین کرام جو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے آج ایک